چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن میں ذکر ہے سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے جس میں بچے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو آج بھی یہ سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 50 بار۔ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے اور سورہ قلم کی 4 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سین، کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے صاد، کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد۔ ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق ہے، وہ فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ صاد کو موٹا پڑھتے ہیں اور سین کو باریک پڑھتے ہیں۔ صاد کو موٹا پڑھتے ہیں اور سین کو باریک۔ باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا صاد کو موٹا کیوں پڑھتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں سے۔ حروف مستعلیہ میں سے نہیں، حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے پر پڑھیں گے، اور سین کو باریک۔ باریک پڑھیں گے۔ اچھا اس کے بعد یہاں دیکھیں را پر پیش ہے، کیا ہے؟ پیش۔ اور یہاں بھی را پر پیش ہے، اور جب را پر پیش ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا۔ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں جگہوں پر ہم نے را کو پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے با، اور با پر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے۔ جزم۔ کیا ہے؟ جزم ہے۔ یہاں با پر کیا ہے؟ جزم ہے۔ پیارے بچوں، با حروف قلقلہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوں، یعنی جب حروف قلقلہ پر جزم آ جائے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس حرف کی ادائیگی کریں گے، با ساکن ہے تو جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ فَسَتُبْصِرُ، تب، ٹھیک ہے، تب نہیں، تب، یہ جو با کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے یہ ہے قلقلہ، یہاں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ۔ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ۔ واو مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ مد عارض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔
साकिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मद्दे आरिज होगा। क्या होगा, मद्दे आरिज होगा। फिर इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ भी वाव मद्दा है और इसके बाद आपको मालूम है कि नून वक्फी वजह से साकिन हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, मद्दे आरिज होगा, ठीक है। अच्छा, मद्दे आरिज को हम खींचेंगे कितना, ये कौन बताएगा, कितना खींच कर पढ़ते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर। जी, मद्दे आरिज को कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर। 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों जगहों पर मद्दे आरिज हो रहा है। अब इन दोनों जगहों पर हमें 3 चीज़ों का इख्तियार है, चाहें तो 1 अलिफ के बराबर खींचें, चाहें तो 2 अलिफ के बराबर खींचें और चाहें तो 3 अलिफ के बराबर। 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखें, या है और या पर क्या है, तशदीद। क्या है, ये 3 दांतों वाली जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे कहते हैं तशदीद, और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं, मुशद्दद। क्या कहते हैं, मुशद्दद। मुशद्दद कहते हैं, ठीक है। अब मुशद्दद हर्फ को किस तरह पढ़ेंगे, ये कोई बताएगा, आप बताएं। मुशद्दद हर्फ को एक दफ़ा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और एक दफ़ा खुद अपनी हरकत पर। एक दफ़ा अपने से पहले वाले हर्फ से नहीं, एक दफ़ा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, यानी जिस पर कोई हरकत होगी एक मरतबा उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी बार उसकी खुद की हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर या पर तशदीद है, ठीक है, तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ हमज़ा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी बार इसकी खुद की हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर हम इन आयात की तिलावत करते हैं। फसतुबसिरु, प्यारे बच्चों सीन और स्वाद में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। सीन को बारीक पढ़ना है और स्वाद को मोटा, पूरी यानी मोटा पढ़ना है, ठीक है। फसतुबसिरु, 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 वयुबसिरून, 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 फसतुबसिरु वयुबसिरून, फसतुबसिरु, वयुबसिरून, फसतुबसिरु वयुबसिरून। फसतुबसिरु, वयुबसिरून। अच्छा, अभी भी बाज़ बच्चे जो हैं वो सीन और स्वाद में फ़र्क नहीं कर रहे, ठीक है, फ़र्क वाज़े होना चाहिए। फसतुबसिरु वयुबसिरून, फसतुबसिरु, वयुबसिरून, फसतुबसिरु वयुबसिरून, फसतुबसिरु, वयुबसिरून, फसतुबसिरु वयुबसिरून। फसतुबसिरु, वयुबसिरून। कोई सुनाएगा आप में से ये आयत, आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसतुबसिरु, वयुबसिरून। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखें। और कोई सुनाएगा यही आयत, आप पढ़ें। फसतुबसिरु, वयुबसिरून। एक बार फिर से। फसतुबसिरु, वयुबसिरून। अच्छी कोशिश है, लेकिन आप आवाज़ को जो है वो खोल कर पढ़ें, ठीक है। आवाज़ को बिल्कुल घुट कर ना पढ़ें, वाज़ेह होनी चाहिए आपकी आवाज़। अच्छी कोशिश है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखें। अगली आयत पढ़ते हैं। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, 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 बिअय्यिकुमुल मफ्तून। आप पढ़ें। बिअय्यिकुल मफ्तून। ये बिअय्यिकुल मफ्तून नहीं है, बिअय्यिकुमुल मफ्तून, मीम भी है, ठीक है। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, बिअय्यिकुमुल मफ्तून। माशाअल्लाह। और कोई सुनाएगा, आप पढ़ें। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, एक और बार। बिअय्यिकुमुल मफ्तून। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आप सब ने। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं 7:45 बजे मदरसे आता हूँ। आकर दुआ मदीना में शामिल हो जाता हूँ। उसके बाद क्लास में आकर
अपना सबक दोहराता हूँ। एक आठ सबको सुनाता हूँ। 12:30 बजे खाना खाता हूँ। खाने के बाद नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद सबके मंदिर दोहराता हूँ। 4 बजे छुट्टी हो जाती है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना दारुस्सलाम कोरंगी नंबर 5.5 में निज़ामत की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मुझे निज़ामत करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा 1992 से कायम है और अब तक इस मदरसे से तकरीबन 500 के करीब हुफ़ाज़ इकराम ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल करने की सआदत हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ा पढ़ने वालों की तादाद 1200 के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मदरसतुल मदीना दारुस्सलाम से 25 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल करने की सआदत हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह 85 बच्चों ने नाज़ा कुरान करीम मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी और देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है, उनकी तरबियत कर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टेड वाक़या सुनाने वाला हूँ। ये वाक़या एक अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है। ये वो नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम जिन्नात से करवाया। किन से करवाया? जिन्नात से बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम करवाया। लेकिन तामीर का काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद मुकम्मल हुआ और जब जिन्नात जो है वो तामीर का काम कर रहे थे तो उन्हें पता भी नहीं चला कि अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया है। तो क्या हुआ था ऐसा, ये सब मैं आज आपको इस वाक़े में बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिन नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनने वाले हैं उनका नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है वो। तो प्यारे बच्चों, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम कुछ इस तरह शुरू हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये कौन हैं? अल्लाह पाक के नबी। जी, अल्लाह पाक के नबी हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद भी हैं। कौन हैं? जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आपने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने शहज़ादे, कौन हैं वो? जी, अपने शहज़ादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इस काम को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो पूरी दुनिया के बादशाह थे और आपका हुक्म सिर्फ इंसान नहीं मानते थे बल्कि जानवर, जिन्नात, यहाँ तक कि हवाएं भी जो है वो आपका हुक्म मानती थीं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर के काम को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर आपने इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नात को दिया। किनको दिया? जिन्नात को ऑर्डर दिया। और फिर जिन्नात ने आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते हुए बैतुल मुक़द्दस का तामीराती काम जहाँ से रुका था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब काम मुकम्मल होने में अभी 1 साल बाकी था। कितना वक्त बाकी था? 1 साल। जी, 1 साल बाकी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। फिर बच्चों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह पाक, मेरी मौत के बारे में जिन्नात को मालूम ना हो ताकि इंसानों को मालूम हो जाए कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, ठीक है? तो और जिन्नात जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम में मसरूफ़ रहें। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दुआ के बाद अपनी आदत के मुताबिक लाठी से टेक लगाकर इबादत के लिए खड़े हो गए और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। और जिन्नात उन्हें देखकर ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ हैं। किस में मसरूफ़ हैं? इबादत में मसरूफ़ हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़्यादा टाइम तक लाठी के साथ टेक लगाकर खड़े रहना ये जिन्नात के लिए हैरानी वाली बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कई बार इस तरह किया करते थे कि कई दिनों तक आप जो है वो लाठी से टेक लगाकर इबादत में मसरूफ़ रहते थे। बसा औकात 1 माह 2 माह तक भी जो है वो आप इबादत किया करते थे इसी तरह लाठी से टेक लगाकर। तो इसी वजह से जिन ये समझ रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाक की इबादत।
یہاں تک کہ پیارے بچوں اسی طرح 1 سال کا وقت گزر گیا. کتنا وقت گزر گیا؟ 1 سال کا وقت. 1 سال کا وقت گزر گیا اور آپ علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے جس طرح کھڑے ہوئے تھے. پھر اللہ پاک کے حکم سے دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا. جب آپ علیہ السلام کی لاٹھی گری تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین پر تشریف لے آیا. پھر اس وقت جنات اور انسانوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. پیارے بچوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. ترجمہ کنز العرفان. پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق سیکھنے کو ملتا ہے. وہ کیا کہ اللہ پاک کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ انتقال کے بعد بھی ان کا جسم ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ انتقال سے پہلے تھا. بالکل صحیح سلامت رہتا ہے جیسا کہ انتقال سے پہلے تھا. ہم نے ابھی ہی سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ انتقال کے بعد 1 سال تک جو ہے وہ لاٹھی سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے, لیکن پھر بھی آپ کے جسم میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوئی جس سے جنوں کو پتہ چلتا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے, بلکہ آپ کا جسم پہلے کی طرح ہی جو ہے وہ بالکل سلامت تھا. اور پیارے بچوں اسی طرح اللہ پاک کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے, لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال, اور آج ایک طرف ہے محمد سائم بھائی اور دوسری طرف ہے محمد زین بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, مقابلہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. پیارے بچوں آپ میں سے کوئی بتائے گا رولز کیا ہیں ہمارے سیگمنٹ کے؟ آپ بتائیں مصطفیٰ بھائی. اگر کوئی صحیح جواب دیتا ہے تو اس کو 10 نمبرز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کو سوال کا جواب نہیں آ رہا ہوتا تو ایک آپشن ہوتا ہے, وہ آپشن لیتا ہے, اس میں 3 سوال بتایا جاتا ہے, اس میں سے اگر اس نے صحیح بتایا تو اس کو 5 نمبر ملتے ہیں. کوشش کی انہوں نے بتانے کی, ٹھیک ہے. اگر کوئی صحیح جواب دیتا ہے تو اسے کتنے پوائنٹس ملتے ہیں؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر کسی کو صحیح جواب نہیں آتا نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپشن لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک سوال میں نہیں, آپ سارے سوالات میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. 5 پوائنٹس ملیں گے. ٹھیک ہے, صحیح جواب دیا تو 10 پوائنٹس, اگر آپشن لے کر صحیح جواب دیا تو 5 پوائنٹس, اور غلط جواب دیا تو 0 پوائنٹس. ٹھیک ہے, کوئی پوائنٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا سوال ہمارے سائم بھائی سے ہوگا. آپ تیار ہیں؟ سائم بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ مکہ پاک. قرآن پاک کی پہلی آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے زین بھائی سے. زین بھائی قرآن پاک کی کس سورت کا ایک نام سورہ سبحان بھی ہے؟ آپشنز دوں؟ سورہ نور, سورہ بنی اسرائیل, یا پھر سورہ بقرہ؟ سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل وہ سورت ہے جسے سورہ سبحان کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو. اب اگلا سوال ہے سائم بھائی سے. سائم بھائی قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس میں قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپشنز سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, یا پھر سورہ نساء؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس میں قبلہ تبدیل کرنے کے احکام آئے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو. جی زین بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کن 2 سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفلق, سورۃ الناس. یہ کہہ رہے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں. کیا لگتا ہے سائم بھائی؟ صحیح جواب ہے
سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں؟ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو، اور اب دونوں برابر ہو چکے ہیں، دونوں کے 15 پوائنٹس ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جی سائم بھائی، قرآن پاک کی پہلی آیت کے نازل ہونے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال کی عمر مبارک تھی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو۔ جی زین بھائی، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی؟ سورت کا نام نہیں پوچھا، نبی علیہ السلام کا نام پوچھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم بھائی سے۔ سائم بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک میں خاتم النبیین کس نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ قرآن پاک میں خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو۔ جی زین بھائی، اب آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں وَلَوْ أَنَّنَا سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ 8واں پارہ۔ 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو۔ جی سائم بھائی، اب آپ سے آپ کا آخری سوال ہے، آپ بتائیں علیم میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ لفظ علیم میں 4 حروف ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو، اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس۔ اب زین بھائی، اگر آپ سوال کا بالکل صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو بھی 10 پوائنٹس ملیں گے اور آپ کا بھی اسکور 45 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں یوم کے کیا میننگ ہیں؟ نور۔ یہ کہہ رہے ہیں یوم کی میننگ ہے نور۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ درست نہیں ہے۔ یوم کی میننگ ہے دن۔ کیا معنی ہے؟ دن۔ تو اس سوال میں ہمارے زین بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، اور ہمارے زین بھائی کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ سائم بھائی۔ کون ونر ہے؟ سائم بھائی۔ سائم بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل